بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم تحریک و تنظیم رفقا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک اہم موضوع پر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مجھے مل رہا ہے۔ اصول تفسیر کیسے کریں، اس کا نام ہے۔ تو اسلامک تھاٹ میتھڈالوجیز اینڈ اپلیکیشنز میں پہلا پروگرام اسی موضوع سے متعلق ہے۔ تفسیر کی اہمیت یا قرآن مجید کی اہمیت آپ جانتے ہیں، پورے علوم میں، اسلامی علوم میں اس کو محور کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو میزان بھی ہے، فرقان بھی ہے اور مہیمن بھی ہے، اور یہی قرآن اصل میں جو ہے پورے اسلام کا دار و مدار اسی پر ہے، اور سنت دراصل قرآن ہی کی تشریح و تعبیر ہے۔ اصول تفسیر پر گفتگو جب کرتے ہیں ہم، تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر کیا چیز ہے، تفسیر کے معنی کیا ہیں۔ تو تفسیر کے لغوی معنی واضح کر دینا، کھول دینا، فیس سین رے الفسر، اس کا مطلب ہوتا ہے الابانہ والکشف۔ کشف کا مطلب جو ہے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو اس کو آپ ظاہر کر دے رہے ہیں، اس کو آپ اس کور کو آپ ہٹا دے رہے ہیں، اور ابانہ کا مطلب واضح کر دے رہے ہیں، تو اس کو فسر کہتے ہیں۔ تو یہیں سے وضاحت کرنے کے معنی میں، کھولنے کے معنی میں تفسیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ایک جگہ استعمال ہوا ہے، کہا گیا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ لوگ یعنی کفار کوئی بھی اعتراض ایسا لے کر نہیں آتے جس کا ہم برحق جواب نہیں دیتے ہوں، اور احسن تفسیرہ، بہترین توجیح، بہترین وضاحت ہم اس کی کرتے ہیں۔ تو یہیں سے یہ لفظ تفسیر ہے۔ تو اس کا لفظی معنی جو ہے وضاحت کرنا۔ اصطلاحی مفہوم میں علامہ زرکشی ایک بڑے عالم ہیں جنہوں نے علوم القرآن پر کتابیں لکھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی نازل کردہ کتاب یعنی قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس کے معانی بیان کیے جائیں، اس کے احکام اور حکمتیں معلوم کی جا سکیں، تو اس علم کو تفسیر کا علم کہتے ہیں۔ تو یہ تفسیر ہے، قرآن کا انٹرپریٹیشن، قرآن کی وضاحت، جس کو ایکسیجیسس بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ تفسیر کا علم ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ تاویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تاویل اصل میں اول سے ہے، الف حمزہ واو لام اول۔ اس کا مطلب ہوتا ہے الرجوع، پلٹنا، لوٹنا۔ تو اول کا مطلب ہوتا ہے رجوع۔ تاویل جو ہے، تاویل کا مطلب ہوتا ہے ارجاع الکلام الی ما یحتملہ من المعانی۔ ایک کلام کے اندر مختلف معانی کا احتمالات ہوتا ہے، یعنی ایک کوئی جملہ ہو یا کوئی پیراگراف ہو، کوئی سینٹنس ہو، تو اس میں مختلف میننگز اس سے لے سکتے ہیں۔ یہ چیز کیا، کون سی چیز اس میں فیصلہ کن عامل کی حیثیت رکھتی ہے؟ بسا اوقات اس کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کلام کا سیاق سباق، سوشل کانٹیکسٹ، یہ ساری چیزیں اس میں اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ تو تاویل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کلام اس کے صحیح معنی و مفہوم کی طرف کلام کو لوٹانا، یا کلام کے اندر متعدد احتمالات ہوں تو صحیح معنی کا تعین کرنا، یہ اصل میں تاویل ہے۔ تو آپ تفسیر کی تاریخ دیکھیں گے تو تفسیریں جہاں پہ مرتب کی گئی تو ان کے نام میں جہاں تفسیر کا نام آتا ہے وہیں تاویل کا نام بھی آتا ہے۔ علامہ بیضاوی کی کتاب ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل، تو اس کتاب کا نام ہی اسرار التاویل، یعنی تاویل کے اسرار۔ اسی طرح علامہ ابن جریر کی کتاب ہے، تفسیر کی پہلی کتاب، اس کا نام ہے جامع البیان عن تاویل آئی القرآن، تو اس میں بھی تاویل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ ابن عباس کو دین میں تفقہ اور بصیرت عطا فرما، اور تاویل کا علم، قرآن مجید کی تفسیر کا علم آپ کو سکھا دے۔ تو یہیں سے یہ لفظ تاویل ہے۔ تو تفسیر اور تاویل میں کیا اختلاف ہے، یا دونوں مترادف ہیں، دونوں سملر ورڈز ہیں، سیم ہیں، اس میں لوگوں کا مختلف لوگوں کا اختلاف ہے۔ لیکن میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، یا جیسے شان نزول شامل
ہو جاتا ہے، اس زمانے کے حالات کے مطابق جو ہے اس کی تفسیر کی جاتی ہے، لیکن تعویل لفظ اور جملے کے اسٹرکچر کو رکھ کر تعویل کی جاتی ہے۔ تو یہ تفسیر اور تعویل کا فرق ہے۔ تو یہ تفسیر کے معنی ہوئے۔ تو اس کے بعد تفسیر کے اقسام کیا ہیں، کیا کیا قسمیں ہیں؟ یوں تو بہت ساری قسمیں بعد میں وجود میں آ گئیں، لیکن جو اہم قسمیں ہیں، جو مین کلاسیفیکیشن تفسیر کا ہے، وہ تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے کا کلاسیفیکیشن ہے۔ تو یہ تفسیر بالمعصور جو ہے، اس کو تفسیر بالمعصور بھی کہتے ہیں، تفسیر بالروایت بھی کہتے ہیں، اور تفسیر بالمنقول بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے اصطلاحات ایک ہی مدلول پر دلالت کرتے ہیں۔ تو ان سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ یا تابعین کے اقوال کے ذریعے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا، تو یہ تفسیر بالمعصور ہے۔ اس کے برخلاف تفسیر بالرائے یا تفسیر بالدرایا یا تفسیر بالمعقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اجتہاد سے، اپنے فہم سے، تدبر کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا، قرآن مجید کے معانی بیان کرنا۔ تو یہ دو بڑے اقسام ہیں تفسیر کے، ایک اقوال پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور دوسرا جو ہے مفسر کے اجتہاد پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ چلیے اب اس سے پہلے کہ ہم تفسیر کے کیا اصول ہیں، کیسے تفسیر کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا علماء نے بیان کیا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، تو اس پر گفتگو کرنے سے پہلے علم تفسیر کے آغاز اور اس کے ارتقاء پہ، اس کے ڈیولپمنٹ پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ دور رسالت میں تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کسی نے پوچھ لیا تو اس کا جواب دے دیا، کہیں پہ ضرورت پڑی تو کسی چیز کی طرف اشارہ فرما دیا۔ یہ ایک علامہ ابن خلدون جو بڑے اسکالر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اعلم ان القرآن نزل بلغت العرب، جان لو کہ قرآن مجید عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، کلام عربوں کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، وعلی اسالیب بلاغتہم، اور ان کے بلاغت کے اسالیب پر نازل ہوا ہے، یعنی بلاغت کا جو اسٹائل ہے، اسٹائل آف لینگویج ہے، اس پہ نازل ہوا ہے۔ فکانوا یفہمونہ، تو عرب کے لوگ قرآن مجید کو سمجھتے تھے، وَيَعْلَمُونَ مَعَانِيهِ، اور اس کے معانی کو جانتے تھے، فی مفرداتی ہی و تراکیبی ہی، اس کے مفردات میں بھی، یعنی الفاظ کو بھی، ورڈز کو بھی جانتے تھے، اور جب الفاظ جب اسٹرکچر میں آ جاتے اور جملے بن جاتے اور ترکیبیں بن جاتی تو اس میں بھی وہ اس کو سمجھتے تھے، گویا پورے کلام کو بغیر کسی مدد کے وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ ابن خلدون کی رائے ہے۔ تو غالب طور پر یہی ہوتا تھا، لیکن کہیں کہیں کسی کو اشکال ہو جاتا ہے، فہم کا تفاوت ہوتا ہے، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وضاحت بھی کر دیتے تھے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید رکھ کے اس کی وضاحت کرتے ہوں، یعنی یہ آیت ہے اور یہ اس کا مطلب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہونے والے الفاظ، آپ شریعت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو یا تو سنت کی حیثیت اس کی ہوگی جو متواتر طور پر چلی آ رہی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے اس کو سمجھا ہوگا، تو قرآن سے سمجھ کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ قرآن ہی سے ماخوذ ہے اور قرآن ہی سے مستفاد ہے۔ ہماری جو علم تفسیر کی کتابیں ہیں تو اس پہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ وفاکہۃ و ابا، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ عبس کی، تو اس میں جو ہے فاکہہ تو ہم جانتے ہیں لیکن ابن کیا چیز ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ تو یہ قول امام حضرت عمر کی طرف منسوب ہے۔ امام فراہی نے اس پہ تحقیق کی اور بتایا کہ یہ بات غلط ہے۔ ابن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں معروف لفظ ہے اور سارے عرب اس کو جانتے تھے، یہ بہت بعید ہے اور ناممکن ہے کہ حضرت عمر اس چیز کو نہیں جانتے ہوں گے۔ اور اس طرح کی روایت جو آتی ہے تو اس کا جو منشا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو صحابہ کے بارے میں اور عربوں کے بارے میں، اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی جائے کہ وہ قرآن نہیں سمجھتے تھے یا قرآن کو پوری طرح جو ہے نہیں سمجھتے تھے، یا پھر یہ کہ قرآن ایسی چیز ہے جسے سمجھا نہیں جا سکتا، جگہ جگہ جو ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں۔ تو یہ جو ہے جاننے کی چیز ہے کہ عرب اس کو سمجھتے تھے۔
اور جہاں ضرورت پڑی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اس کی شرح و وضاحت بھی کر دیتے تھے۔ پھر دور صحابہ میں بھی تفسیر کا رواج رہا۔ مشہور مفسرین صحابہ تھے جس میں خلفائے راشدین کا دور نام جو ہے سر فہرست ہے۔ حضرت علی سے بہت ساری مرویات ہیں تفسیر کے سلسلے میں۔ عبداللہ ابن مسعود تفسیر میں ایک بڑا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سلسلے میں جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے خود دعا کی تھی کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم دے، ان کو تعویل سکھا، اور ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نعم ترجمان القرآن، کہ کتنے بڑے ترجمان ہیں قرآن مجید کے عبداللہ ابن عباس۔ تو عبداللہ ابن عباس قرآن کے ترجمان، ان کو قرآن کا ترجمان کہا گیا۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ بھی جو ہے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، قرآن مجید سے بڑا شغف رکھتے تھے۔ زید بن ثابت، ابو موسیٰ الاشعری، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم، یہ تمام کے تمام صحابہ قرآن مجید سے بڑا شغف رکھتے تھے اور قرآن مجید کے معروف مفسرین تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے معروف ہیں۔ اس کے بعد تیسرا دور جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کے آغاز کا، وہ دور تابعین ہے، تابعین کا دور۔ تابعین کا دور، تابعین کون ہیں؟ تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، صحابہ سے ان کی ملاقات رہی ہو، ان سے استفادہ کیا ہو۔ تو مکے میں ابن عباس کے شاگرد حضرت مجاہد، عطا، سعید بن جبیر، طاؤس اور اکرمہ وغیرہ، یہ نمایاں نام ہے تفسیر کے۔ آپ تفسیریں پڑھیں گے اور خاص کر مولانا مودودی کہ تفہیم القرآن ہی پڑھ لیں گے تو اس میں جگہ جگہ مولانا مودودی ان تابعین کا نام ذکر کرتے ہیں۔ کسی کی رائے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجاہد، عطا، سعید بن جبیر وغیرہ کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اور محمد بن کعب، زید بن اسلم، ان کے نزدیک یہ تفسیر، اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ تو مدینے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے شاگرد محمد بن کعب اور زید بن اسلم مشہور مفسرین تابعین میں سے تھے۔ اسی طرح عراق میں ایک مدرسہ تھا، تفسیری مدرسہ، جس کی بنیاد ابن مسعود نے ڈالی۔ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد قتادہ، علقمہ، مسروق، حسن بصری وغیرہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس مدرسہ تفسیر کو۔ تو یہ تابعین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تابعین تھے جن کا بڑا نام ہے تفسیر میں، اور ان کی طرف سے جو تفسیری جو اقوال ہیں وہ کتابوں میں منقول ہیں اور ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ تابعین کے دور تک کا جو ہے ارتقاء تھا۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوا، دور تدوین ہے، یعنی تفسیروں کو کمپائل کرنے کا، تفسیری اقوال کو کمپائل کرنے کا دور شروع ہوا۔ تو اس میں پہلی صدی ہجری کے اختتام اور دوسری صدی ہجری کے آغاز سے تدوین کا اور کمپائلیشن کا دور شروع ہوا۔ تو اس کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں کتب حدیث کے باب کی صورت میں تفسیری روایات کو مرتب کیا گیا، یعنی ایک حدیث کی کوئی کتاب ہے، اس میں جہاں بہت سارے ابواب ہیں، مختلف ابواب ہیں، کتاب اللباس ہے، کتاب الاخلاق ہے، یا کتاب اس طرح کے مختلف جو ابواب ہوتے ہیں حدیث میں، تو اسی طرح جو ہے کتاب التفسیر بھی ایک باب کی حیثیت سے انکلوڈ کیا گیا۔ تو اس میں جو ہے پہلے مرحلے کی جو خصوصیات ہیں، تو اس میں جو یہ خصوصیت ہے کہ اسانید پر، یعنی جو چین آف نریٹرز ہیں، ان تمام کا ذکر کیا جاتا، یعنی ایک قول کو نقل کیا جاتا اور اس کے ساتھ چین آف نریٹرز کو بھی وہاں پہ نقل کیا جاتا۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے آثار بھی اس میں شامل تھے۔ پھر دوسرے مرحلے میں یہ تفسیر جو ہے مستقل علم کی حیثیت سے، مستقل فن کی حیثیت سے متعارف ہوا، اور تفسیر پہ مختلف کتابیں لکھی گئی۔ ابن ماجہ نے تفسیر پہ کتاب لکھی جو اس وقت ناپید ہے، اور اس کے بعد جو ہے ابن جریر طبری، ان کی تفسیر جو ہے جامع البیان فی تاویل آئی القرآن، یہ اب یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ تفسیروں میں جو ہے سب سے پہلی تفسیر مانی جاتی ہے جو پوری طرح کمپائل ہو کے ہمارے پاس آئی ہے۔ تو پہلی تفسیر اس کو کہا جاتا ہے، اور ابن جریر طبری کو امام المفسرین، یعنی مفسروں کا امام قرار دیا گیا ہے۔ تو دوسرے دور کی جو کتابیں تھیں، جو تفسیریں تھیں، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بھی تفسیر بالمعصور تھیں، یعنی وہاں پہ رائے کا دخل نہیں تھا بہت زیادہ، اور اسانید متصل تھیں، جو چین آف نریٹرز ہے اس کو جو ہے پورا بیان کرتے تھے وہ۔
لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ نقد و نظر کی کمی تھی، یعنی ایک روایت کو نقل کرنے کے بعد، چین آف نریٹرز کو نقل کرنے کے بعد، ان نریٹرز میں، ان راویوں میں بعض ضعیف راوی بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وضاع بھی ہوتے ہیں، یعنی جھوٹ گھڑنے والے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اپنے حافظے کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو مسئلے پر وہ جو ہے حدیث یا اس روایت، وہ روایت قابل قبول نہیں ٹھہرتی۔ لیکن یہ لوگ جو ہے صرف اسانید کا ذکر کر دیتے تھے، اور ان پہ جو ہے جو کریٹیکل اپریسیشن اس کا ہوتا ہے وہ یہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے جو ہے آپ تبری کی تفسیر پڑھیں تو اس میں ساری چیزیں ہیں، صحیح احادیث بھی ہیں، صحیح اقوال بھی ہیں، اس کے ساتھ ضعیف اور موضوع چیزیں بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں مل جائیں گی۔ پھر تیسرا جو مرحلہ ہے اس میں جو ہے لوگوں نے سند کے بغیر روایات کا سلسلہ شروع کر دیا، یعنی تفسیری روایات بغیر سند کے، بغیر سند کے مطلب چین آف نریٹرز کو ہٹا کے آپ اس بات کو کسی ایک شخص کی طرف منسوب کر رہے ہیں، مثلا ابن عباس کی طرف یا ابن مسعود کی طرف، لیکن ابن عباس سے جو مفسر تک کا جو واسطہ ہے یا جو چین آف نریٹرز ہے تو اس کو حذف کر دیا ہے، اس کو جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اس مرحلے میں دشمنان اسلام کی وضع کردہ بہت ساری روایات تفسیری کتابوں میں جگہ پا گئی۔ پھر تفسیر کا جو چوتھا مرحلہ ہے وہ تفسیر بالرائے کا مرحلہ ہے، یعنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، اپنے اجتہاد کو، اپنے فہم کو کام ملا کے قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کی تفسیر بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ تو اس دور میں مختلف فرقوں کا ظہور ہوا، اور کلامی فرقے جو عقائد کے سلسلے میں جن کے مختلف نقطہ نظر تھے، اسی طرح شیعہ تھے، پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بہت سارے فرقے بنے تھے۔ تو ان تمام فرقوں نے قرآن مجید، ان کے جو افراد نے تفسیر کی تو اس میں جو ہے اس کا حصہ بہت زیادہ تھا، یعنی اپنے فرقے کے چیزوں کی تائید کے لیے قرآن مجید کو استعمال لوگ کرتے تھے۔ اس میں صحیح چیزیں بھی تھی اور اس طرح کی چیزیں بھی شامل ہو گئیں جو کسی فرقے کی تائید کرتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے مختلف تفسیری مناہج اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھیں گے تو تفاسیر کو دیکھیں گے تو مختلف ٹرینڈز کے حامل ہیں، مختلف جو ہے تفسیر کے اندر مفسرین کے مختلف رجحانات ہیں اور مختلف جو ہے چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ مثلا جو ہے ایک بڑا حصہ جو تفسیر بالمعصور کے نام سے جو پایا جاتا ہے اس میں روایات پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، یعنی اقوال ہی کو نقل کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، حتیٰ کہ اسرائیلیات کو بھی نقل کیا جاتا ہے۔ اسرائیلیات کیا ہے اس پر آگے میں بتاؤں گا۔ تو اسرائیلی سورسز سے، بنی اسرائیل کے سورسز سے چیزوں کو نقل کرنا۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے کلامی بحثیں، بہت سارے تفسیریں ایسی ہیں جس میں کلامی بحثیں، علم کلام ایک جو ہے علم وجود میں آ گیا تھا یونانی فلسفی کے زیر اثر، اس میں بہت ساری بحثیں پیدا ہو گئی تھیں خدا کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، یعنی قرآن مجید مخلوق ہے کہ کلام ہے، اسی طرح جو ہے خدا ظلم کرنے پہ قادر ہے یا نہیں ہے، تو اس طرح کی مختلف بحثیں پیدا ہو گئی۔ تو اس میں مختلف اسکولز آف تھاٹس بھی وجود میں آئے، جیسے معتزلہ ہے، اشاعرہ ہے، اور اسی کے ایک برانچ کے طور پر ماتوریدیہ ہے۔ تو یہ مختلف فرقے وجود میں آئے کلام کے۔ تو ان فرقوں کو ریپریزنٹ کرنے والے بھی بہت سارے مفسرین تھے، جیسے ایک بہت مشہور تفسیر ہے الکشاف کے نام سے، یہ زمخشری کی تفسیر ہے، اور زمخشری جو ہے علم لغت کے اور بلاغت کے بھی بڑے ماہر تھے، لیکن ان کی تفسیر میں معتزلانہ یہ جو اعتزال کے افکار اور معتزلہ کے افکار بھی جا بجا پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اشاعرہ جو ہے یہ ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں فخر الدین الرازی، ان کی تفسیر ہے مفاتیح الغیب کے نام سے۔ تو یہ امام رازی بہت معروف مفسر ہیں، تو یہ ان لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو ان کی اس تفسیر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، اس میں تفسیر کے علاوہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کو تصحیح کر کے کسی نے کہا کہ فیہ کل شیء مع التفسیر، اس میں تفسیر کے ساتھ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ بہت ضخیم تفسیر، اس میں مختلف مسائل کو آپ نے جو ہے ان پر بحث کی، اور یہ جو ہے ابھی یہ
علامہ اقبال کا جو مشہور شعر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تو انہی دو مفسرین کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ گرہ کشا ہے نہ راضی جو مفاتیح الغیب کے مصنف ہیں، اور صاحب کشاف یعنی زمخشری، تو یہ دو مفسرین کا حوالہ وہ دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اشاعرہ مثلا جو ہے ایک آیت ہے قرآن مجید کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت اور اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو امام فخر الدین رازی اپنے علم کلام کے زیر اثر کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوا ہے، تو اس کی دوسری توجیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اس کی تفسیر کرتے ہوئے زمخشری جو ہے کہتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، لوگوں کے دلوں پر مہر لگانا یہ تو ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور ظلم جو ہے ایک قبیح چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود مہر نہیں لگاتا، بلکہ اس نے شیطان کو یا کافر کو اس بات کی قدرت دی ہے کہ وہ مہر لگا دے، تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ قدرت دینے والا اور اس بات کو ممکن بنانے والا ہوتا ہے تو اس کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ تو اس طرح جو ہے ان کے جو افکار ہوتے ہیں تو ان افکار کے زیر اثر قرآن مجید کی تفسیر، یعنی قرآن مجید میں اپنے پری کنسیو نوشنز کو، اپنے تھاٹس کو، اپنے جو افکار ہیں ان کو ریڈ کرنا، یہ کام جو ہے کلامی مفسرین کے پاس آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے صوفیانہ افکار کے زیر اثر بھی بہت ساری تفسیریں وجود میں آئیں۔ محی الدین ابن العربی کی تفسیر اس میں بہت معروف ہے، اس کے علاوہ جو ہے قشیری کی تفسیر ہے، اس طرح کی بہت ساری تفسیریں ہیں۔ اس میں ایک صوفی تفسیر کہتے ہیں، ایک اشاری تفسیر کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے صوفیانہ افکار کے زیر اثر قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں۔ فسوف نصلیہم نارا، ہم آگ میں داخل کریں گے، تو یہ آگ کیا ہے؟ نار الحرمان، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے آدمی محروم کر دیا جائے تو یہ محرومی کا جو عذاب ہوگا، محرومی کی جو آگ ہوگی، اسی آگ کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی تفسیریں یہ لوگ صوفیانہ افکار کے زیر اثر کرتے تھے یا ان لوگوں نے کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے شیعی مذہب کی بہت ساری تفسیریں ہیں۔ التبیان فی تفسیر القرآن، ابو جعفر طوسی کی تفسیر ہے بہت مشہور، تو اس میں جو ہے شیعہ عقائد کو قرآن مجید کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے فقہی مسائل کے زیر اثر، جو فقہی اتجاہ ہے اس کے زیر اثر بہت ساری تفسیریں لکھی گئیں۔ احکام القرآن، جساس جو حنفی اسکالر تھے انہوں نے لکھی احکام القرآن کے نام سے، اور اسی نام سے قرطبی جو مالکی اسکالر تھے انہوں نے ایک تفسیر لکھی، اور احکام القرآن ہی کے نام سے ابو بکر ابن العربی المالکی نے تفسیر لکھی۔ ابن العربی دو ہیں، ایک تو صوفی ابن العربی ہیں اور ایک فقیہ ہیں مالکی ابن العربی، تو انہوں نے تفسیر لکھی۔ تو اس میں جو ہے اپنے فقہ کو، اپنے مسلک کو ریپرزینٹ کرنا، فقہی مسائل پر جو ہے بہت زیادہ زور دینا، اس پہ فوکس کرنا، آیات میں جو ہے کیا کیا فقہی مسائل نکلتے ہیں، اور بظاہر فقہی مسئلہ نہیں ہو تب بھی یہ لوگ فقہی مسئلے نکال لیتے ہیں اس میں سے، تو یہ فقہی مسائل اس کو فوکس کر کے تفسیریں لکھی گئی۔ اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں نے ربط آیات کو فوکس کر کے اس پہ جو ہے زیادہ زور لگا کے تفسیر لکھی۔ مثلا امام بقائی ہیں، انہوں نے نظم الدرر کے نام سے تفسیر لکھی، نظم الدرر فی تناسب الآئی والسور، تو اس میں جو ہے آیات کے درمیان کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اس کو واضح کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسی طرح جو ہے نحو اور اعراب کے مسائل بعض تفسیروں میں بہت زیادہ جو ہے ان کا ذکر آتا ہے، جیسے ابو حیان کی تفسیر البحر المحیط ہے تو اس میں اس کا ذکر ہوا۔ اسی طرح جو ہے بلاغت کی چیزیں، عربی زبان، ادب اور بلاغت کی چیزیں کشاف کے ہاں بہت زیادہ مل جاتی ہیں، تو یہ پورا سلسلہ ہے مفسرین کا، مختلف مناہج ہیں۔ اس میں جو ہے آخری دور میں اس وقت جو جدید تفسیریں آئی ہیں اس میں الجوہر فی تفسیر القرآن طنطاوی کی تفسیر ہے، تو وہ ایک سائنسی تفسیر ہے، یعنی اس زمانے میں جو ہے جس طرح اس زمانے میں لوگ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کے قرآن مجید کی تفسیر کرتے تھے، اسی طرح جو ہے آج سائنس سے متاثر ہو کے قرآن مجید کی تفسیر اس کی روشنی میں، ہمارے یہاں بہت سارے اسپیکرز بھی ہیں جو اس طرح کرتے ہیں،
تو سائنس سے بہت زیادہ متاثر ہو جانا، سائنٹزم یا سائنٹیفک ریڈکشنزم، ہر چیز کو سائنس کے زاویے سے دیکھنا، اور سائنس گویا کوئی سپیریئر چیز ہے، اور ہم قرآن کی آیات اگر ان کو کنفرم کریں اور ان کے مطابق ہوں تو ان کے برحق ہونے کا ثبوت ہے. تو اس طرح کا جو فکر ہوتا ہے تو اس کے زیر اثر سائنسی تفسیریں بھی وجود میں آئیں، اور اس کے بعد جو ہے سماجی مسائل سے متعلق موضوعات کو ڈیل کرنے والی تفسیریں بھی اس کے بعد وجود میں آئیں، جیسے سید قطب کی تفسیر ہے فی ظلال، مولانا مودودی کی تفسیر ہے اردو میں، اور اس طرح رشید رضا کی تفسیر المنار. تو ان تمام محمد عبدو اور رشید رضا دونوں کی تفسیر ہے وہ، تو اس میں اس طرح کے مباحث، جدید زمانے کے مباحث، عصر حاضر کے مباحث زیر بحث آتے ہیں. تو یہ پوری تفسیری روایت کی تاریخ ہے جس میں مختلف مناہج اور مختلف رجحانات کا ہمیں پتہ ملتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے مشہور کتب تفسیر کیا ہیں، کتابیں کیا ہیں، ان کا نام میں گنا دیتا ہوں. جامع البیان فی تاویل آیل القرآن، امام طبری کی پہلی تفسیر ہے یہ جو ہم تک پہنچی ہے. تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر کی تفسیر ہے. جامع البیان تفسیر طبری ہی سے ماخوذ اور مستفاد ہے، البتہ سند کے اعتبار سے جو ہے اس سے بہتر ہے یہ. فتح القدیر ہے امام شوکانی کی تفسیر. معالم التنزیل ہے امام بغوی کی تفسیر. اسی طرح جو ہے الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور امام سیوطی کی تفسیر ہے. المحرر الوجیز، یہ ساری تفسیریں جو ہے تفسیر بالمعصور ہیں. اسی طرح جو ہے المحرر الوجیز، اس میں جو ہے تفسیر رائے اور اثر دونوں کو جمع کیا گیا ہے، یعنی خود ان کا اجتہاد بھی ہے اور اقوال بھی انہوں نے نقل کیے ہیں. ابن عطیہ کی تفسیر. اسی طرح جو ہے لباب التاویل فی معانی التنزیل خازن کی تفسیر ہے. البحر المحیط ابو حیان کی تفسیر ہے. اور انوار التنزیل و اسرار التاویل بیضاوی کی تفسیر ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح مدارک التنزیل و حقائق التاویل امام نصفی کی تفسیر ہے. ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم ابو سعود کی تفسیر ہے. اور اس کے بعد جو ہے روح المعانی آلوسی کی تفسیر ہے. اور تفسیر جلالین، یہ بھی بہت مشہور تفسیر ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، نصاب کا حصہ ہے. اس کو دو جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی، دو جلالین نے مل کر اس کو لکھا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام تفسیر الجلالین ہے. تو یہ کچھ معروف تفسیریں ہیں، مشہور تفسیریں ہیں جن کو امہات کی حیثیت بھی حاصل ہے، جس کی طرف لوگ رجوع بھی کرتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں. اس میں جو ہے کشاف کی جو تفسیر ہے الکشاف امام زمخشری کی تفسیر وہ بھی شامل ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں تفسیر قرآن کا طریقہ کیا ہے اور اس کا ماخذ کیا ہوگا، یعنی سورسز کیا ہوں گے، قرآن مجید کو کیسے انٹرپریٹ کریں، کہاں سے اس کی تفسیر اخذ کریں. تو اس کے سلسلے میں جو ہے علماء بیان کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان احسن طرق التفسیر تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے یہ قرآن مجید کی تفسیر کا بہترین طریقہ ہے. دوسرے نمبر پر اگر قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے نہیں ہو تو سنت کی طرف، احادیث کی طرف رجوع کریں گے. پھر تیسرے مرحلے میں صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کریں گے، یعنی دونوں یعنی تفسیر صحابہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس کی تفصیل نہیں ملے تو صحابہ کے ہاں دیکھیں گے کہ ان کے اقوال میں اس کی تفسیر ملتی ہے یا نہیں. وہاں بھی نہیں ملے تو ہم دیکھیں گے کہ تابعین کے اقوال میں جو ہے اس لفظ کی تفسیر ملتی ہے یا نہیں، اور وہ بھی نہیں ملے تو اجتہاد کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کریں گے، عقلی استنباط کے ذریعے سے. تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے قرآن مجید کی تفسیر کا. تو اس پہ ہم بحث کریں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے. تو یہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے یہ کیا طریقہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کا. تو اس کو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ احسن طرق تفسیر ہے، تفسیر کا بہترین طریقہ. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، جگہ جگہ قرآن نے یہ کہا کہ ہم آیتوں کو بار بیان کرتے ہیں. تصریف کا مطلب جو یہ ہے کہ پھیرنا اس کو جو ہے بار بار ہم بیان کرتے ہیں، مختلف زاویوں سے اس کو بیان کرتے ہیں، مختلف اسلوبوں سے ایک بات کو بیان کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے.
تو یہ ایک بات جہاں پہ مجمل ہوتی ہے، دوسری جگہ اسی کی تفصیل آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے جیسا کہ کہا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ آیات کو اللہ تعالیٰ نے محکم کیا، پھر اس کی تفصیل کر دی گئی حکیم و خبیر ہستی کی جانب سے۔ ایک جگہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا، کتابا متشابہا، یہ ایسی کتاب ہے جو باہم دیگر متشابہ ہے، یعنی اس کی آیتیں، اس کی صورتیں ایک دوسرے سے ریسمبل کرتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے متشابہ ہیں، ایک جیسی ہیں۔ تو ایک جگہ اگر کوئی ابہام معلوم ہو ہمیں تو دوسری جگہ ریفر کرنے سے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں بیان کرتا ہے۔ تو اصحاب تفسیر بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے سے کیسے کی جائے، تو مختلف اس کی صورتیں بیان کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ بیان مجمل، قرآن مجید میں کوئی بات جو ہے مجمل آئی ہے، یعنی بہت اختصار کے ساتھ آئی ہے، تو اس کو ایکسپلین قرآن مجید ہی نے کہیں پہ کر دیا ہے، دوسری آیتوں میں، آگے کی آیت میں، کہیں پہ بھی۔ جیسے ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آغاز میں کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو کون سے جانور ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ آگے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، تم پہ حرام قرار دیا گیا میتہ یعنی مردار، والدم ولحم الخنزیر، اور یہ فہرست جو ہے آگے چلتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک بات مجمل بیان کیا گیا ہے کہ الا ما یتلی علیکم، پھر آگے اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے تقیید مطلق، یعنی کوئی چیز مطلق کہی جاتی ہے بغیر کسی کنڈیشنز کے، اور بعد میں اس کو مقید کر دیا جاتا ہے بعض کنڈیشنز کے ذریعے سے۔ جیسے یہاں قرآن مجید ایک آیت میں، قرآن کی ایک آیت ہے، ان الذین کفروا بعد اسلامہم وازدادوا کفرا، جن لوگوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد اور کفر میں بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن آگے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یہاں پہ بات بالکل عام ہے، یعنی ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ کیا کسی بھی کنڈیشن میں قبول نہیں کی جائے گی؟ تو دوسری جگہ کہتا ہے کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی جو کفر کی حالت میں مریں، یعنی یہاں پہ جو ہے اس بات کو جو محدود کر دیا گیا ہے، یعنی ان کی توبہ اس وقت قبول نہیں کی جائے گی جب وہ کفر ہی کی حالت میں مر جائیں، اگر وہ توبہ کرتے ہیں، لوٹ آتے ہیں تو ان کی توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ تو اسی طرح جو ہے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ جو تخصیص عام، یہ ایک طریقہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے بالکل عام حکم بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں بعض لوگوں کے لیے کوئی تخصیص کر دی جاتی ہے اور دوسرا حکم ان کو بیان کر دیا جاتا ہے ان کے لیے۔ جیسے کہا گیا کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، مطلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں گی، یعنی دوسری شادی کے لیے عدت کی جو مدت ہے وہ 3 حیض کی مدت ہے۔ کیا حاملہ عورتوں پر بھی یہی چیز اپلیکیبل ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورتوں کی جو مدت عدت ہے وہ وضع حمل ہے، ان کی بچے کی ولادت جب ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں جو ہے ایک عام جو حکم تھا عام عورتوں کے لیے، مطلقہ عورتوں کے لیے، اس میں حاملہ مطلقہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا کہ ان کی عدت الگ ہے۔ تو یہ تخصیص عام۔ اسی طرح جو ہے ایک آیت کا مفہوم دوسری آیت سے کہیں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔
تو اس میں عام طور پر یہ جو ہمارے جو اسپیکرز ہیں، خطبہ ہیں، وہ بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے جس حالت میں ہو تم اپنے آپ کو چینج نہیں کرو گے، اپنا سدھار نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری اس حالت بد کو نہیں بدلے گا۔ تو وہ جو تفسیر اس کی کرتے ہیں وہ یہ کہ حالت ہماری خراب ہے اور ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں گے، اپنے آپ کو سنوار لیں گے تو ہماری حالت اچھی ہو جائے گی۔ علامہ اقبال نے بھی اسی پہ ایک شعر کہا کہ خدا اس قوم کی کیا ہے وہ شعر، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، خدا نے آج تک اس قوم کی کیا تقدیر نہیں بدلی، ایسا کچھ ہے۔ تو وہ بھی جو ہے اسی جو ہے انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے مستفاد ہے۔ جبکہ ہم اسی آیت کی تفسیر دوسری جگہ دیکھتے ہیں، سورہ انفال میں کہا گیا کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے قوموں کو، اور نعمت کب چھینتا ہے؟ جب وہ بدل جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو اس کے وہ لائق نہیں ٹھہرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتا ہے۔ تو یہاں اصل میں عروج سے زوال کی بات کہی گئی ہے، زوال سے عروج کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ تو یہ آیت کا مفہوم دوسری آیت کے ذریعے سے، اسی طرح لفظ کا مفہوم دوسرے لفظ سے یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے تفسیر قرآن بالقرآن سے۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان پر بارش برسائی، پتھر کی بارش، من سجیل، کیسے پتھر کی بارش؟ کون سا پتھر؟ سجیل کا پتھر۔ تو سجیل کیا ہے؟ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، قوم لوطی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم ان پہ برسائیں پتھر تین کے، تین جو ہے مٹی کو کہتے ہیں۔ تو سنگ گل، یہ اصل میں سنگ گل تھا، فارسی سے سجیل بنا، تو یہ جو مٹی سے جو پتھر بنتا ہے تو وہ پتھر، تو اس کی جو تفسیر دوسرے لفظ سے کر دی گئی، یعنی ایک لفظ جو ہے سجیل ہے، تو سجیل کون سا پتھر ہے؟ وہ حجارۃ من طین ہے، جو تین سے جو بنتا ہے وہ پتھر ہے۔ اسی طرح جو ہے اسلوب کی وضاحت بھی کہیں پہ کر دی جاتی ہے، ایک آیت میں جو ہے قرآن مجید کا ایک اسلوب استعمال ہوا تو وہی اسلوب کسی دوسری آیت میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت ساری آیتوں میں استعمال ہوتا ہے، تو وہاں سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، یعنی حذف کا اسلوب ہے، یا اس طرح اومیشن، حذف کا مطلب جو ہے اومیشن، اس کا اسلوب ہے۔ تو اس طرح کے مختلف اسالیب۔ ایک تفسیر اضواء البیان ہے جس میں یہ محمد الامین الشنقیطی کی تفسیر ہے، تو انہوں نے جو ہے اسی اصول کو اپنے سامنے رکھا۔ قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے سے کریں گے، لیکن چونکہ یہ ایک محدود مفہوم لوگوں کے پاس ہے قرآن کی تفسیر، تو دوسرا جو میتھڈ ہے قرآن مجید کی تفسیر سنت کے ذریعے سے یا حدیث کے ذریعے سے۔ عام طور پر جو ہے انٹرچینجبل یوز کرتے ہیں لوگ سنت اور حدیث کو ایک ہی معنی میں، لیکن جو ہے محققین کا یہ کہنا ہے کہ سنت اصل میں جو ہے عملی چیزوں کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں عملی چیزیں جو ثابت ہیں انہوں نے بار بار کیا ہے اور اس کو رواج دیا ہے امت میں، ان چیزوں کا نام سنت ہے جو متواتر چیزیں ہیں۔ اور حدیث اصل میں جو ہے آپ کی طرف منسوب کوئی بات، کوئی عمل یا تقریر و تصویب، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اس میں فرق کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر چونکہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے میں نے یہاں پہ دے دیا ہے۔ تو اس سے مراد اصل میں یہی ہوتا ہے کہ حدیث کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا اس میں جو ہے کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے آیت کی تفسیر بیان کر دیتے تھے، یا زیادہ صحیح معنوں میں اگر کہیں تو اس آیت کا اطلاق انہوں نے بیان کیا ہے یہاں پہ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان دشمنوں کے لیے جتنی قوت تیار کر سکتے ہو تیار کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان القوت الرمی، قوت رمی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوت صرف رمی ہے۔ تو آپ نے اس زمانے میں قوت کا جو اطلاق تھا یا اپلیکیشن تھا، اس زمانے کی جو قوت تھی یعنی تیر اندازی، اس کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اشارہ کیا۔ تو
تو دوسری چیز جو ہے کسی سوال کے اشکال، کسی سوال یا اشکال کے جواب میں، یعنی کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، وہ پوچھتے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول آیت کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تو تفسیر اور سنت کے الفاظ کو لوگ مترادف کے طور پر یوز کر لیتے ہیں، لیکن محقق علماء اس میں فرق کرتے ہیں. یعنی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال ہیں جن کو آپ نے ریگولرلی کیا ہے اور جن کو آپ نے امت میں رائج کیا ہے، تواتر سے وہ ہم تک منتقل ہو رہی ہیں. جیسے آپ نماز پڑھتے تھے تو وہ نماز امت کے تواتر سے ہم تک منتقل ہوئی ہے. اور حدیث آپ کی کوئی بات، آپ کو کوئی فعل، یا آپ نے کسی چیز کو اپروو کیا، یا کسی چیز کوئی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، اس کے دیکھ کے آپ نے کوئی نکیر نہیں کی، تو یہ سب چیزیں جو ہے راوی بیان کر دیتا ہے، تو اسی کو حدیث کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی تفسیر جو ہے کبھی خود سے بیان کر دیتے تھے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو اس میں جو ہے جو بات کہی گئی کہ جتنا ہو سکے ان کی مقابلے میں قوت جمع کرو، تو آپ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ الا ان القوت الرمی، بے شک قوت سے مراد رمی ہے، یعنی تیر اندازی ہے. تو اس زمانے میں جو قوت کی شکل تھی تو وہاں پہ اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو قوت تو سب لوگ جانتے تھے، تو قوت جو ہے اس زمانے میں اس کا اطلاق کیا ہے اس کو واضح اللہ کے رسول نے کر دیا. یہاں پہ جو ہے رک کر غور کرنے کی چیز ہے کہ عام طور پر مفسرین اس کو تفسیر کے ذیل میں لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے تفسیر نہیں ہے، اس کا اطلاق ہے. اس لیے کہ قوت معلوم معروف چیز ہے اور اس کا ایک اطلاق اللہ کے رسول نے بتا دیا. اسی طرح جو ایک سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوال کے جواب میں یا اشکال کے جواب میں، کسی ڈاؤٹ کے جواب میں جو ہے کسی آیت کی تفسیر تبیین فرما دیتے تھے. جیسا کہ ایک آیت ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے، کسی ظلم سے انہوں نے آلودہ نہیں کیا. تو ہر آدمی چونکہ ظلم کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، اینا لا یظلم. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم. یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہو گیا، لیکن غور کریں تو اس سے پہلے والی آیت میں بھی جو ہے ظلم شرک ہی کا ذکر ہے. کیف اخاف ما اشرکتم به وانکم لا تخافون انکم اشرکتم باللہ. یہ شرک ہی کی جو ہے بحث چلی آ رہی ہے اور اسی کے ذیل میں یہ آیت آئی ہے، اور ذرا ادنا تعامل سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. لیکن روایت میں آئی ہے کہ پوچھا ہے لوگوں نے، تو یہ جو ہے کسی اشکال کے جواب میں بھی، سوال کے جواب میں بھی اللہ کے رسول جو ہے وضاحت کر دیتے تھے. اسی طرح جو ہے آپ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کی وضاحت کرتے تھے. جیسا کہ ایک آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تسبیح کرو. اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ تم تسبیح کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اور استغفار کرو. تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نماز پڑھتے، رکوع اور سجدہ کرتے، تو آپ یہ فرماتے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے اور استغفار بھی. یہ تعول القرآن، وہ فرماتی ہیں کہ آپ اصل میں جو ہے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے، اس کی تعویل کرتے ہوئے یہ عمل فرماتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے اس کی تفسیر میں جو ہے الکحل والخاتم، یعنی سرما اور انگوٹھی اس سے مراد ہے، دو چیزیں جو ظاہر ہوں. تو یہ ایک تفسیر ان سے مروی ہے. اور دوسری تفسیر جو مروی ہے وہ یہ کہ الوجہ والکفین، ہاتھ اور چہرہ اور ہتھیلیاں. تو دو الگ الگ تفسیریں یہاں پہ منقول ہیں.
تو بعض لوگ جو اس میں تطابق کی بھی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ چہرہ اور ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ چہرے پہ سرما ہوتا ہے اور ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہے۔ انگوٹھی اور سرمے سے کیا ہوتا ہے، بناؤ سنگار ہو جاتا ہے، عورت آراستہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بغیر عورت آراستہ نہیں ہوتی، تو دونوں میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو روایت کے اندر جو کانٹرڈکشن پیدا ہوتا ہے، ایک ہی شخص سے کی طرف، ایک ہی تابعی یا ایک ہی صحابی کی طرف دو تین چیزیں منقول ہوتی ہیں، تو یہ کانٹرڈکشن بھی یہاں پہ پرابلم ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ جو معصور ہے وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو ایسا نہیں ہے۔ بعض آثار جو ہے صحابی کی اپنی رائے ہوتی ہے یا تابعین کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور یہ منقول نسبی ہوتی ہے، یعنی جو ہم نقل تو اسے کرتے ہیں مفسرین معصور کے ذیل میں، لیکن وہ کسی کی طرف نسبت کر کے، صحابی یا تابعی کی طرف نسبت کر کے نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے منہجیت کی کمی، منہجیت کا مطلب ایک نہج کو فالو نہیں کیا جاتا، اور ایک یعنی آیت با آیت اور لفظ بہ لفظ اس کی تفسیر نہیں ملتی، یعنی کسی لفظ کی تفسیر مل گئی، کسی لفظ کی تفسیر نہیں ملی، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے تفسیر بالمعصور میں، یعنی ہر لفظ کی تفسیر، ہر آیت کی تفسیر مل جائے یہ ضروری نہیں۔ یعنی تفسیر بالرائے میں یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا یہ مفہوم ہے اور اس پورے جملے کا یہ مفہوم بنتا ہے، اس پورے کلام کا یہ مفہوم بنتا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی، منہجیت کی کمی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخصی رجحانات کا دخل بھی اس میں ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کے جو پرسنل چوائسز ہیں یا پرسنل اس کے جو رجحانات ہیں تو اس کا بھی دخل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ جو ہے اسرائیلی روایات کے بہت دلدادہ تھے مفسرین میں، جو تفسیر بالمعصور جنہوں نے لکھا ہے، تو اس میں جو ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ دلچسپی اس بات سے تھی کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا اور جو ہے اس طرح کی چیزیں، تو انہوں نے اسرائیلیات کو بہت نقل کر دیا۔ تو یہ اسرائیلیات ہیں کیا؟ قرآن مجید میں آپ تفسیر بالمعصور جو امہات التفاسیر ہیں، ابن جریر کی تفسیر طبری دیکھ لیں یا الدر المنصور، تو اس سے بھری پڑی ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض تفسیر بالرائے میں بھی اس چیز کا دخل ہے، اسرائیلیات انہوں نے لے لی ہیں۔ تو اسرائیلیات کیا ہیں؟ اسرائیلیات اصل میں وہ روایتیں ہیں جو نئے اسلام قبول کرنے والے یہودی اور نصرانی لوگوں سے لی جاتی ہے، یعنی کعب الاحبار ہیں، وہب بن منبہ ہیں، محمد بن اسحاق ہیں، تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے جدید العہد بالاسلام، نئے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، لیکن ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ عیسائیت سے آئے تھے اسلام میں یا نصرانیت سے اسلام میں آئے تھے، تو بہت ساری چیزیں ان کو معلوم تھیں، تو اس کی روایتی کرتے تھے۔ ان کے سورسز کیا تھے؟ ایک تو کتابیں ہیں، تورات انجیل وغیرہ سے بھی روایت کرتے تھے، اسی طرح جو ہے تلمود جو ہے ان کی کتاب، اس طرح جو ہے اسفار اربعہ، مختلف جو ان کے سورسز ہیں، ان تمام سورسز سے وہ لوگ روایتیں کرتے تھے۔ تو یہ اسرائیلیات ہیں۔ اس کی مثال جو ہے جیسے کہ اصحاب کہف کا نام کیا تھے؟ اصحاب کہف تھے نا، تو ان کی تعداد قرآن مجید کہتا ہے کہ یقولون ثلاثۃ، یعنی 5 تھے، 7 تھے، 3 تھے، یہ مختلف تعداد قرآن مجید نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اعلم بعدتہم ما لا یعلمہم الا قلیل، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو اسرائیلی سورسز سے ان کی تعداد متعین کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی تعداد اتنی تھی اور ان سب کے نام یہ تھے اور ان کے کتے کا رنگ یہ تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، ان کے کتے کا ذکر وہاں پہ کیا گیا ہے، تو کتے کا یہ کلر تھا۔ اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا قرآن میں ذکر ملتا ہے، تو وہ جو عصا کس درخت کی لکڑی سے بنی تھی، اس درخت کی نوعیت کیا تھی۔ اسی طرح جو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اس کشتی میں استعمال ہونے والی لکڑی کون سی تھی، اس کشتی کا سائز کیا تھا، اور کون کون سے جانور اس میں سوار ہوئے تھے۔ اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ فخذ 4 من الطیر، 4 پرندوں کو لو، تو 4 پرندوں کے نام کیا تھے، کون کون سے پرندے انہوں نے لیے۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں جن کا تعلق قرآن مجید کے فہم سے، اس کے انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہے، لیکن اس میں چونکہ وہ چیز، ان چیزوں کا ذکر
دیر آ گیا ہے، اور بعض لوگوں کو اس بات کی سے دلچسپی ہوتی ہے، تفصیل سے دلچسپی ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے یہ اسرائیلی روایات کے دلدادہ ہو گئے وہ، اور بہت ساری روایات کو انہوں نے قرآن مجید میں نقل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پہلے منع کیا تھا بنی اسرائیل سے کوئی چیز لینے سے، لیکن بعد میں کہہ دیا کہ حدثوا عن اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے جو ہے چیزیں لو، روایتیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں نے لینا شروع کر دیا۔ تو اس کے سلسلے میں کیا موقف ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی یہ لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جو چیزیں قرآن سے موافق ہوں، ہماری سنت سے موافق ہوں، تو اس کو قبول کر لیں گے، جو اس کے مخالف ہوں تو اس کو رد کر دیں گے، اور جو مخالف بھی نہیں ہوں، موافق بھی نہیں ہوں، تو اس میں جو ہے توقف کریں گے، اس میں کوئی بات نہیں کہیں گے۔ تو یہ جو ہے موقف تھا، لیکن ان کو لینا جو ہے خود ایک مسئلہ ہے، اور ہماری تفسیر قرآن مجید جو ہے اسرائیلیات سے بھری پڑی ہے۔ آپ پڑھیں گے تو اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہے ملیں گی۔ آدم علیہ السلام کا کیا خط تھا، نوح علیہ السلام کا کیا خط تھا، اس طرح کی بے شمار چیزیں، تو یہ اسرائیلیات ہیں۔ تو تفسیر بالمعصور میں خاص طور پر اسرائیلیات بھری پڑی ہیں، تو یہ بھی اس کی ایک کمی ہے، اس کی ایک کمزوری ہے۔ یہ جو مروجہ طریقہ تفسیر ہے جس پر ہم نے گفتگو کی، یعنی قرآن مجید کی تفسیر یعنی حدیث سے، پھر قول صحابی سے، پھر قول تابعی سے، اور یہ جو پورا جو طریقہ تفسیر ہے یا پورا جو میتھڈ ہے، تو اس پورے میتھڈ میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ روایتوں پہ بہت زیادہ زور بہت جو ہے غیر معمولی طور پر اس کو ایمفسائز کیا گیا ہے، اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور تفسیر بالرائے کے سلسلے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے روایتوں کی روشنی میں ہی ہوگی، یعنی اسباب نزول کی روایتیں، ناسخ منسوخ کا جو علم ہے وہ بھی روایتوں کی شکل میں، تو یہ سب چیزیں جو روایتیں ہیں ان کی روشنی میں یہ ہوگی ایک حد تک تفسیر بالرائے بھی۔ تو روایتوں پر بہت زیادہ ایمفیسس اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے اصول تفسیر کی، قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، تو اس میں بہت زیادہ روایتوں پر زور ہے۔ روایتوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ روایت گرچہ صحیح ہوں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صحیح کو کیسے طے کرتے ہیں۔ صحیح کو اس طرح طے کرتے ہیں، یہ آپ اصول حدیث میں چیزیں زیر بحث آئیں گی کہ صحیح حدیث وہ ہے جس کا سند متصل ہو، یعنی چین آف نریٹرز میں کہیں کوئی بریک نہیں ہو، اللہ کے رسول سے مثلا امام بخاری تک، امام مسلم تک، امام ابن ماجہ تک تمام جو ہے لوگوں کا نام اس میں موجود ہو، تو کوئی بریک اس میں نہیں ہو۔ اسی طرح جو ہے راوی جو ہے عادل ہو، وہ جھوٹا نہیں ہو، اس پر الزامات نہیں ہوں، عادل ہو، اسی طرح جو ہے اس کا حافظ اچھا ہو، یہ چیزیں رکھ کر طے کرتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کوئی بات کسی سے سنتے ہیں تو سننے میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یا سمجھنے میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت عائشہ نے کہا کہ ان السمع یخطی، سماعت میں خطا ہوتا ہے، اسی طرح جو کسی بات کو سنتے ہیں تو انڈرسٹینڈ کرنے میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات گرچہ رسول سے مروی ہو، لیکن چونکہ چین آف نریٹرز اس میں ہوتا ہے، مختلف راوی ہوتے ہیں، تو وہ چیز کو سمجھتے ہیں تو ان کا فہم بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک صورت میں ہمیں وہ روایت ملتی ہے۔ اس روایت کو ہم اس یقین کے ساتھ نہیں لے سکتے کہ اللہ کے رسول ہی نے یہ کہا ہو، اسی لیے جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ظنی الثبوت ہے، یعنی اس کا ثابت ہونا، اس کا ظن غالب ہمیں ہے، یعنی ثبوت کے لحاظ سے یہ قطعی نہیں ہے، یعنی سرٹینٹی کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے، اس کے اندر ایک طرح کی انسرٹینٹی پائی جاتی ہے روایات کے اندر۔ لیکن قرآن مجید کا جو ثبوت ہے وہ قطعی الثبوت ہے، یعنی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، اور صحابہ نے تابعین کو سکھائی، اور تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح ایک جنریشن نے دوسرے جنریشن کو قرآن مجید منتقل کیا، تو یہ اپنے ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ آیت جو ہے واقعی یہی ثابت ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ لیکن حدیث جو ہے صحیح ہونے کے باوجود
ظنی ہو سکتا ہے. اسی لیے جو ہے اخبار احاد کو احناف جو ہے حنفی فقہا بعض معاملوں میں حجت نہیں مانتے، یعنی عموم بلوا میں اخبار احاد حجت نہیں ہے، اس طرح کی بات وہ کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ تفسیر میں جو ہے اس کو حجت قرار دینا یہ ایک مسئلہ ہے. یعنی ایک چیز جو سرٹینٹی کے ساتھ ہمیں آئی ہے وہ آیت ہے، اور آیت جو ہے اپنی دلالت میں بالکل واضح ہے. یہ کتاب بلسان عربی مبین ہے، عربی مبین میں نازل ہوئی ہے. لیکن کوئی روایت جو ہے اس کے خلاف چلی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ روایت کو ہم فوقیت دیں گے. تو یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید میزان ہے، یہ فرقان ہے. میزان مطلب ترازو ہے، اس میں ہر چیز کو تولا جائے گا اور ہر چیز کی ویلیو جو ہے یہی متعین کرے گا، صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو متعین کرنا قرآن کا کام ہے. الفرقان ہے قرآن مجید، حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے. اسی طرح جو مہیمن ہے قرآن مجید، نگران ہے. اس سے پہلے کی جو ساری کتابیں ہیں اس کے اندر کیا چیزیں صحیح ہیں، اس کو کون طے کرے گا؟ یہ قرآن مجید طے کرے گا. اسی طرح اس کے بعد والی چیزوں کو بھی قرآن مجید ہی طے کرے گا. تو یہ قرآن مجید کی حیثیت فرقان کی، میزان کی، مہیمن کی متاثر ہو جاتی ہے یہاں پہ. یعنی روایات کو آپ قرآن پہ فوقیت دے دیں یا تفسیر بالرائے پہ، تفسیر بالاجتہاد پہ فوقیت دے دیں تو یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے روایات کی روشنی میں قرآن کے فہم کی بات کی جاتی ہے، لیکن روایات کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. یعنی بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں انڈرسٹینڈنگ میں، اور اگر قرآن کی روشنی میں اس کو رکھ کر دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. تو یہ ایک جو تنقیدی نوٹ تھا اس وقت تک. یہ جو ٹریڈیشنل یا روایتی طریقہ ہے تفسیر کا، اس پر تفسیر کے ماخذ کے سلسلے میں مولانا امین احسن اصلاحی انہوں نے کچھ اور ماخذ بیان کیے ہیں. انہوں نے جو ہے اس سے اختلاف کیا ہے. یہ جو پوری انڈرسٹینڈنگ ہے امام فراہی سے لے کر، امام فراہی بھی اس سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے شاگرد امام ابو امین احسن اصلاحی بھی جو ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تفسیر میں جو ہے یہ جو تین طریقے ہیں، ایک اہل روایت کا طریقہ، وہ اقوال کو نقل کر دیتے ہیں، اور اقوال اس لیے حجت نہیں ہے، قول صحابی یا قول تابعی یا قرآن کے مقابلے میں، قرآن کی آیت کے مقابلے میں یا حدیث، اس وجہ سے کہ وہ ظنی الثبوت ہے، اس کا ثابت ہونا بالکل قطعی نہیں ہے. یعنی ظن کا عنصر اس میں شامل ہے. ایسا اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہوگا، فلاں صاحب نے فلاں صاحب سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، اور وہ اس شخص نے اللہ کے رسول سے روایت کی. تو یہ جو چین آف نریٹرز ہوتا ہے تو یہ 3 سے لے کے جو ہے 4 5 6 7 8 کئی لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں لوگ جو ہے یہ تمام لوگ بیچ میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیز انسرٹین ہو جاتی ہے، اور قرآن کے مقابلے میں اس کو نہیں رکھا جائے گا. یعنی قرآن مجید کی دلالت واضح ہو کسی چیز میں اور اس کو رد کر کے یہ جو ہے ان اقوال کو لے لیا جائے تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. اہل روایت یہ کام کرتے ہیں. متکلمین پر تنقید کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ متکلمین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنے افکار کے تابع کر دیتے ہیں، قرآن مجید میں اپنے افکار کو پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن مجید تابع نہیں ہے، قرآن مجید میزان ہے، ہر چیز کو وہ جج کرتا ہے اور اس کی روشنی میں ہر چیز ہم سمجھیں گے، ہر چیز جو ہے طے کریں گے. تو یہ ان کی غلطی ہے. اسی طرح جو ہے یہ متجددین جو ہیں، جدید مفسرین، انہوں نے جو ہے بہت ساری چیزوں کی تفسیر یوں کی کہ جن کے سلسلے میں وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے قوتیں ہیں، جو ہے غیر مرئی قوتیں ہیں. بہت ساری چیزوں کی تفسیر انہوں نے ایسا کیا کہ یہ نیچرل فورسز ہیں، ان کو جو ہے اس چیز سے تعبیر کیا گیا. تو اس طرح کی جو تفسیر متجددین کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے جدید مغربی افکار کے سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور اس کی روشنی میں قرآن مجید کو جج کرتے ہیں، اور اس کے کرائٹیریا پہ قرآن مجید اترے تو ٹھیک ہے، اس کو بیان کر دیتے ہیں، ورنہ جو ہے ان کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور اس کے مطابق قرآن مجید کو بنا
بنانے کی کوشش یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے تنقید 3 گروپوں پر کی اور بتایا کہ قرآن مجید کے ماخذ 2 طرح کے ہیں۔ ایک خطی ماخذ ہیں، یعنی ان سے ان کا استعمال کیا جائے گا، ان سے جو چیز لی جائے گی وہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے، اس پر جو ہے کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک تو کلام عرب ہے، کلام عرب کا نام لیتے ہیں، یعنی ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ اس کے ماخذ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کلام عرب کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے اشعار اور ان کی جو نثر ہے، خطبے ہیں، ان سب کو آدمی جو ہے ان کی مشق کرے، ممارست حاصل کرے، اور اس کے اندر جو ہے جدید عربی نہیں ہے، جدید عربی ایک دوسری چیز ہے۔ جدید عربی میں جو ہے بہت سارے لوگ ماہر ہوتے ہیں، لیکن قدیم جو عربی ہے، جو دیوان الحماسہ ہے، معلقات ہے، تو اس طرح کی جو اشعار کی کتابیں ہیں، کلام جاہلیت ہے، تو اس میں اس کلام میں، اس لینگویج میں آدمی مہارت حاصل کرے، یہ ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن مجید انہی کی زبان میں، اسی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ قرآن مجید کا نظم ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو کوہیرنس ہے، جو نظم ہے، وہ قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کا ایک ماخذ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے تفاسیر کا ذکر کرتے ہوئے میں نے ایک تفسیر کا ذکر کیا، نظم الدرر، اور بتایا کہ وہ ربط آیات کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظم الدرر کے جو امام بقائی ہے یا اس طرح کے جو دوسرے لوگ گزرے ہیں، وہ جو تفسیر ہے، تفسیر بالمعصور جو روایت ہوئی ہے، جو کچھ تفسیر پہلے سے چلی آ رہی ہے، اسی کو رکھ کے وہ کسی بھی طرح کا ربط پیدا کر دینا چاہتے ہیں، یعنی 2 آیتوں کے درمیان کسی بھی طرح کا ربط، اس طرح کا ربط تو دنیا کی کسی بھی چیز کے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک ضعیف ربط، کمزور تعلق پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ نظم قرآن سے مراد یہ چیز نہیں ہے۔ نظم قرآن سے مراد یہ ہے کہ آیتیں باہم مربوط ہیں، اور پوری سورہ جو ہے گویا ایک کلام ہے، پوری سورہ ایک وحدت ہے، ایک یونٹ ہے۔ اس سورت کو جو ہے اس کے چند آیتیں اور یہ ایک آیت لے کے آپ پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس پہ بہت کام ہوا ہے۔ آپ تدبر قرآن پڑھیں یا امام فراہی کی تفسیر پڑھیں تو اس میں جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ نظم قرآن کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کسی سورہ کے آغاز میں ایک بات بیان کرتا ہے، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، تو مومنین کی کامیابی سے بات شروع ہوتی ہے، سورہ مومنین کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور اس کی جو آخری آیت سے پہلے لاسٹ بٹ ون آیت ہے تو وہ اس طرح ختم ہوتی ہے کہ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کفار فلاح نہیں پائیں گے، کفار کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو پہلی آیت اور آخری آیت، تو یہ ایک عام اسلوب قرآن مجید کا ہے۔ امام فراہی بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری صورتوں میں ایسا ہوا کہ قرآن کی صورت جس بات سے شروع ہوتی ہے اسی بات پر صورت ختم بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بہترین خطیب اپنا کلام، اپنی بات شروع کرتے ہوئے، اپنی تقریر شروع کرتے ہوئے کسی چیز کا حوالہ دے کے شروع کرتا ہے، پھر آخر میں بھی اس چیز کا حوالہ دے کے جس طرح ختم کرتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ چیز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، اور ایسا نہیں کہ ایک آیت دوسری آیت سے متصل، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بھی کلام، کوئی بھی مضمون، کوئی بھی کتاب مربوط ہوتی ہے، اس کے اندر ایک نظم ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی ایک منظم کلام ہے۔ اس نظم کو اگر ہم اگنور کر دیں گے تو قرآن مجید کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ دوسری چیز نظم قرآن ہے۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن، نظم قرآن بھی تفسیر القرآن بالقرآن میں داخل ہے۔ نظم قرآن چونکہ قرآن ہی کے نظم سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ بھی تفسیر القرآن بالقرآن ہے، لیکن مولانا امین احسن اصلاحی اس کا الگ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیدا ہو تو دوسری جگہ قرآن مجید کو دیکھا جائے تو مشکل حل ہو جائے گی۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن یہ بھی ایک خطی ماخذ ہے۔ اسی طرح جو ہے سنت متواترہ، اللہ کے رسول کی وہ سنت جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے،
ہے، یعنی صلاۃ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، طواف کا لفظ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، تو یہ سب اصطلاحات ہیں. تو ان اصطلاحات کے معنی وہی لیں گے جو سنت متواترہ سے ہم تک پہنچے ہیں. بعض لوگوں نے جو حدیث کو نہیں مانتے انہوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے اور صلاۃ کی، نماز کی منمانی توجیہ کی ہے. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سنت متواترہ سے جو چیز ہم تک پہنچے گی اس چیز کے قطعی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کے بعد وہ ظنی ماخذ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ ماخذ جو ظن کا فائدہ دیتے ہیں، اس سے قطعی علم حاصل نہیں ہوتا. اس میں پہلے درجے پہ احادیث اور آثار صحابہ کو انہوں نے رکھا ہے. احادیث اور آثار صحابہ کو ظنی ماخذ میں اس لیے رکھا ہے کہ احادیث اس میں ثبوت کا مسئلہ ہے، یعنی بیانڈ ڈاؤٹ پوری سرٹینٹی کے ساتھ ایک بات کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرنا یہ ممکن نہیں ہے. یعنی جو بھی روایت ہوتی ہے چاہے وہ بالکل صحیح روایت ہو، اس کا درجہ صحیح کیوں نہ ہو، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف راوی بیچ میں ہوتے ہیں اور راوی کے فہم میں یا ان کے سماعت میں غلطی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اس کو ظنی ماخذ میں رکھا ہے، احادیث اور صحابہ کے آثار کو. اسی طرح جو ہے عرب جاہلیت کی تاریخ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سمود کا ذکر ہے، عاد کا ذکر ہے، اصحاب مدین کا ذکر ہے، مختلف عرب قوموں کا ذکر ہے. اسی طرح جو ہے وہ عرب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس تاریخ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو اس کا بھی فہم ایک شخص کو حاصل کرنا چاہیے جو قرآن مجید کو سمجھنا چاہے. پھر تیسری چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قدیم آسمانی صحیفے تورات، انجیل وغیرہ اسرائیلی سورسز کے بجائے خود جو ہے اسرائیلی سورسز میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی ساری روایتیں ہیں، یعنی صرف آسمانی کتابیں نہیں ہیں بلکہ تلمود بھی ہے اور اس طرح کی جو دوسری کتابیں اس کی شرح و وضاحت میں لکھی گئیں، وہ تمام چیزیں اسرائیلی سورسز میں ہیں. لیکن مولانا امین احسن اصلاحی کہتے ہیں کہ قدیم آسمانی صحیفے چونکہ اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر جو قرآن مجید میں ہے اس کا ذکر اس میں بھی ہے، اور قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی تصحیح کی ہے، یعنی اس میں جو غلطیاں ہیں، اس میں جو تحریفات ہیں، ان تمام چیزوں کی تصحیح قرآن مجید نے کی ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کا بھی علم ہمیں ہونا چاہیے کہ اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں، تو اس کا بھی علم ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے ظنی ماخذ کے ذیل میں آتی ہیں. تو یہ تفسیر قرآن کے ماخذ کے سلسلے میں مولانا امین احسن اصلاحی نے چیزیں لکھی ہیں، اور امام فراہی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے تو اس میں جو ہے اسی چیز پہ بہت زیادہ فوکس ہے. تو اس میں یہ چیز جو ہے بالکل الٹ گئی ہے. وہاں پہ جو ٹریڈیشنل جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں روایات پہ بہت زیادہ فوکس ہے. یہاں یہ جو شفٹ آف فوکس ہے روایات سے قرآن کی طرف ہو گیا ہے، یعنی کلام عرب، یعنی قرآن ہی کی زبان میں قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے نظم کی روشنی میں سمجھیں گے اور قرآن کے ذریعے قرآن کو سمجھیں گے. اور جو کچھ سنت متواترہ ہے جو بیانڈ ڈاؤٹ ثابت ہے اللہ کے رسول سے، پوری امت نے تواتر کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، منتقل کیا ہے، جنریشن نے جنریشن کو منتقل کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ویسے ہی لیں گے جیسے کہ وہ سمجھی گئی ہیں. تو یہ تفسیر کے تعلق سے، اصول تفسیر کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. تو اس پر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.